کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہو، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تو محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے ان گنت آسیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے، وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔
آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے
اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کہ سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرت کمر توڑ دیتی ہے۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں
بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔